آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، 20ویں پارے کی تراویح میں تلاوت کی گئی۔ جیسے ہی آپ 20ویں پارے کی شروعات کریں گے، اللہ اکبر، 20ویں پارے کا پہلا پیج، اس پہلے پیج میں اللہ نے جو شروع کی 5 آیتیں ذکر کی ہیں، یہ 5 آیتیں توحید کا پیغام دیتی ہیں۔ یہ 5 آیتیں اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیاں ظاہر کرتی ہیں۔ یہ 5 آیتیں اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جب بندہ ان 5 آیتوں پہ غور کرتا ہے، اگر ایمان سے محروم ہے، ایمانی سفر شروع ہوگا یہاں سے۔ اگر پہلے سے مؤمن ہے، رب کا احسان مانے گا اور رب کا شکر گزار بنے گا۔ اگر وہ ایمان سے محروم ہے، لوگ پوچھتے مولانا ایک اللہ کے ایمان سے محروم بندے کو ہم کیسے سمجھائیں، دین کیسے سمجھائیں، اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن اور تعارف کیسے کروائیں؟ 20ویں پارے کا یہ جو پہلا پیج ہے اور اس میں جو عظیم 5 آیتیں ہیں، امن خلق السماوات والارض امن جعل الارض قرارا امن یجیب المضطر اذا دعا امن یہدیکم فی ظلمات البر امن یبدأ الخلق۔ ان 5 آیتوں پہ آپ غور کریں گے نا دوستو، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی اور اس کی عظمت ان 5 آیتوں سے ظاہر ہوگی۔ اور اللہ تعالی اس انداز سے ان آیتوں میں اپنی قدرتیں ظاہر کر رہا ہے، رونگٹے کھڑا کر دینے والے سوالات۔ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، بھلا بتلاؤ اے اللہ کے بندو، بھلا بتلاؤ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے پانی برساتا کون ہے؟ اس پانی سے کھیتیاں جو لہلہا اٹھتی ہیں، جو خوشنما باغات تم دیکھتے ہو، اور ان سے مختلف قسم کے اناج جو تم کھاتے ہو، بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے اندر اتنی قدرت ہے ایک درخت کو زمین سے اگا سکو؟ اور دوسری آیت میں کہا بھلا بتلاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار اور ٹھہراؤ عطا کیا؟ اللہ ہی زمین جو اپنا بیلنس برقرار رکھتی ہے، ہم دنیا میں باقی ہیں دوستو۔ زمین جب اپنا بیلنس کھو دے وہاں زلزلے آتے ہیں، زمین جب اپنا بیلنس کھو دے وہاں عجیب جو ہے آفتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار عطا کیا اور اس کے لیے مضبوط پہاڑ نصب کیے، اور اتنی وسیع و عریض زمین جب اس میں سفر کرتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے جس نے اس زمین میں نہریں جاری کی، چشمے جاری کیے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے بندوں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اور تیسری آیت میں کہا اللہ اکبر، وہ کون ہے جب پریشان حال بندہ اللہ سے گر گرا کے مانگتا ہے، اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا، اس پریشان حال کی مدد کرنے والا، اس پریشان کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ تمہیں اس نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور اس کے علاوہ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا؟ اور چوتھی آیت میں کہا بھلا بتلاؤ تو صحیح، جب تم سمندر میں جاتے ہو وہ سمندر میں راستے کون بتاتا ہے؟
جب تم خشکی کا سفر طے کرتے ہو، اس بر میں خشکی میں تمہیں راستے بتانے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جو خوشخبری سنانے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اور پانچویں اور آخری آیت جو پہلے پیش کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھلا بتلاؤ تو صحیح، وہ کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، دوبارہ اس کو لوٹائے گا، دوبارہ اسے زندہ کرے گا، بھلا بتلاؤ تو صحیح، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزیاں فراہم کرتا ہے، زمین آسمان سے برسنے والے پانی کو قبول کرتی ہے، اور پھر زمین سے پیداوار، فصل، کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، اور اس سے ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے۔ دوستو، یہ وہ سب ایسے سوالات ہیں حقیقت میں مجھے اور آپ کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا بہت احسان ہے دوستوں مجھ پہ اور آپ پہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا سسٹم بنا کے رکھا ہے، اس سسٹم کے پیچھے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا فرمان۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو قرار عطا کیا، اگر اللہ زمین سے کہہ دے کہ تو اپنا قرار بھول جا، جب اس کی پیدائش ہوئی کہ جیسے ہماری پیدائش ہوئی ویسے زمین کی بھی پیدائش ہوئی، جب زمین پیدا ہوئی تو اس وقت اسے قرار نصیب نہ تھا، وہ زمین حرکت کر رہی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مضبوط پہاڑوں کو نصب کیا، والجبال اوتادا، کہ ان پہاڑوں کو کیل اور میخ کی حیثیت اللہ نے دی۔ جب زمین میں اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا تب چل کر زمین کو قرار ملا۔ جب چلتے ہیں زمین ہمارا ساتھ دیتی ہے، سفر کرتے ہیں راستے ہمارا ساتھ دیتے، ہوائیں ہمارا ساتھ دیتی، فضا ہماری ساتھ دیتی۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اگر کائنات کے اس نظام میں بدلاؤ آئے تو میری اور آپ کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پیغام یہ ہے، خود اس دین کی عظمت کو پہچانو اللہ کے بندو۔ باہر نکلتے ہیں نا، ایسی قومیں ہمارے سامنے آتی ہیں، دل بہت روتا ہے دوستو۔ ایسی قومیں جو ہدایت سے محروم ہیں، حالانکہ زندگی سب کی ختم ہونے والی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جس دین سے جوڑ کے رکھا ہے، اس دنیا کے بعد، زندگی کے بعد جس زندگی کا سفر شروع ہوگا، پورا یقین ہے، 100% یقین ہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ جو توحید پہ قائم ہے وہاں وہ کامیاب ہوگا۔ ان اللہ کے بندوں کا کیا حال، ان اللہ کی بندیوں کا کیا حال جو ایمان سے محروم، توحید سے محروم، ہدایت سے محروم، اللہ کی بندگی سے محروم، تو ان بندوں کو دیکھتے ہیں واللہ دل جہاں تڑپتا ہے، جہاں دل میں رونا آتا ہے، تو وہیں پر اللہ کی جو نعمت ہے، الحمدللہ اللہ نعمت الاسلام، اسلام کی جو عظیم نعمت ہمیں ملی، اس پر رب کا شکریہ ہے دوستو۔ بار بار رب کا شکریہ ادا کریں۔ آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، کب ایمان دل سے رخصت ہو جائے نہیں جانتے، بڑی تیزی سے جہاں ایمان دل میں داخل ہوتا ہے وہیں پر بہت تیزی کے ساتھ دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جو اسلام قبول کرتے ہیں اپنے دل میں ایمان کو پیوست کرتے ہیں، پوری طرح سے اپنے دل سے اسے لگائے رکھتے ہیں، جو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں انہیں اپنے ایمان پہ غرور ہوتا ہے، انہیں اپنے ایمان پہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم تو خاندانی مسلمان، کون ہمارے دل سے ایمان چھین سکتا ہے۔ ایسے کتنے اللہ کے بندے جو بے خوف تھے، جو مطمئن تھے، آج ہماری صفوں میں وہ نہیں ہیں دوستو۔ اسی لیے فکر کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کا یہ احسان ماننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی چھت، توحید کی چھت، ایمان کی چھت اللہ نے جو عطا کی ہے، اس روئے زمین کی سب سے بہترین چھت ہے، اس کی ہم حفاظت کر لیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
تو 20واں पारा फिर जाके पढ़िए आप, पहले पेज को जरूर पढ़िए, तेलुगु में पढ़िए आप, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए आप, वल्लाही सामने वाले को कैसे समझाना है वो आपको समझ में आएगा। अल्लाह ताला एक एक आयत में जो सवाल करते हैं सामने वाला वाकई सोचने पे मजबूर होगा, ये बात सही है अल्लाह के अलावा वो कौन सी जात है जो इतनी अजीम नेमतें दुनिया में ला सकती है। अल्लाह ने सूरह अंबिया में कहा लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, ऐ अल्लाह के बंदो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, अगर इस कायनात में एक अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह, एक से जायद यहाँ खुदा होते, एक से जायद माबूद होते, आसमान और जमीन का सिस्टम क्या होता, आसमान और जमीन का निजाम पूरी तरह से बिगड़ जाता। ये अल्लाह ने पूरी वजाहत के साथ सूरह अंबिया में बयान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें पारे को जब हम पढ़ते जाते हैं एक और आयत पे हमें रुकना है दोस्तों, और इस हवाले से मैंने इशारा किया, अब थोड़ी तफसील से मैं बयान करूंगा। मैंने कहा क़ियामत की 10 बड़ी निशानियां हैं, क़ियामत की छोटी छोटी निशानियां जाहिर हो गई हैं, अब सिर्फ बड़ी निशानियों का इंतजार है। उनमें से 20वें पारे में अल्लाह ने एक निशानी का जिक्र किया, जो जमीन से जानवर निकलेगा और लोगों से बात करेगा। यह क़ियामत की अहम निशानी है। इस निशानी के सिलसिले में सही मुस्लिम की एक रिवायत में आपके सामने पेश करूंगा। बड़ी निशानियां तो हम जानते हैं, एक सबसे पहली निशानी दज्जाल जाहिर होगा, महदी अलैहिस्सलाम का जमाना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, याजूज माजूज का फितना हर तरफ आम होगा, आसमान से धुआं निकलेगा, मशरिक में जमीन में धंसाने के वाक़ियात होंगे, मगरिब में जमीन में धंसाने के वाक़ियात होंगे, जजीरतुल अरब में ज़लज़ले और जमीन में धंसने के वाक़ियात होंगे, और इसी तरह से सूरज जो मशरिक से निकलता है वो मगरिब से निकलेगा। एक और निशानी जमीन से एक जानवर निकलेगा, और आखिरी निशानी सरजमीन यमन से अदन से एक आग निकलेगी, जो आग तमाम इंसानों को मैदान महशर में जाके जमा कर देगी। और ये जो जमीन से जानवर निकलने की बात है, अल्लाह अकबर, मुस्नद अहमद की एक हदीस है कि या तो सूरज मगरिब से पहले तुलू होगा, वो कायनात का आखिरी दिन होगा, और उसी दिन सूरज जैसे ही मगरिब से तुलू होगा अल्लाह जमीन से एक जानवर को पैदा करेंगे, या नहीं तो जमीन से जानवर पहले पैदा होगा और उसके बाद सूरज मगरिब से तुलू होगा। हमारे नबी ने फरमाया ये 2 ऐसी निशानियां हैं जैसे ही जाहिर हो जाए ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, किसी नफ्स को उसका ईमान फायदा नहीं देगा, तौबे के दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। ईमान लाने वालों का ईमान उस वक्त फायदा नहीं देगा, उससे पहले जो मोमिन थे उन्हीं का ईमान काबिल कबूल होगा। उन निशानियों को देखने के बाद जो बदलने की कोशिश करें, जो सुधरने की कोशिश करें, जो ईमान लाने की कोशिश करें, कहा कि उनका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार, सही मुस्लिम की हदीस है, वयतूबा मुसीउल लैल वयबसुतु यदहु बिन नहार लियतूबा मुसीउल लैल वयबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। अल्लाह तौबा कबूल करते हैं, क्या दिन क्या रात, हर लम्हा बंदों की तौबा अल्लाह कबूल करते हैं। कब तक? जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा अल्लाह तौबे के दरवाजे को बंद कर देंगे, और इसी तरह बंदा जब सकरात में मुब्तला हो जाए, गरगरे का जो आलम है, जब इंसान मौत के बिस्तर पे लेट जाता है, फरिश्ते को देखने का जो वक्त होता है, फरिश्ते को देखने के बाद सकरात में मुब्तला होने के बाद अगर कोई बंदा तौबा करता है, हमारे नबी ने
फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़र्गिर, बल अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करते हैं जब तक कि वो सकरात में मुब्तला ना हो जाए। जब मौत को अपनी आंखों से देख ले अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते। फिरौन की तौबा कबूल नहीं हुई क्योंकि फिरौन ईमान लाया, फिरौन ने तौबा की, लेकिन कब? जब उसे यकीन हो गया दुनिया छोड़ के जाना है, ये हुकूमत छोड़ के जाना है, ये गुरूर छोड़ के जाना है, ये शान और शौकत छोड़ के जाना है। दरमियानी समंदर जब उसने मलकुल मौत को देखा तो उसने ऐलान किया मैं बनी इसराइल के रब पे ईमान लाया, मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। अल्लाह ने रिप्लाई किया आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया। अल्लाह ने कहा कि ऐ फिरौन, क्या तू अब ईमान ला रहा है? जिंदगी भर तूने नाफरमानी की, जमीन में फसाद मचाया, क़त्ल गारत गिरी आम की, आज तेरी तौबा हम कबूल नहीं करेंगे, तेरे जिस्म को आने वाली उम्मत के लिए हम इबरतनाक बना देंगे। तो ये निशानियां हैं दोस्तों, उनमें से जो निशानी अल्लाह ने जिक्र की है 20वें पारे में, वइज़ा वक़अल क़ौलु, और जब बात पूरी तरह से सच और सादिक आएगी तो अल्लाह ताला जमीन से एक जानवर को निकालेंगे। तुकल्लिमुहुम, वो जानवर लोगों से बात करेंगे, वो जानवर लोगों से बात करेगा। ये जानवर क्या बात करेगा? मुफस्सिरीन ने कहा, अलग अलग बातें नकल की। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि जानवर लोगों से कहेगा अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, लोगों का हाल ऐसा है कि अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं रख रहे। वो जानवर अपनी जबान से आयत पढ़ेगा अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि वो जानवर जो अपनी जबान से बात निकालेगा वो बात ये होगी कि इस रूए जमीन में दीन इस्लाम ही बरहक है और बाकिया सारे मज़ाहिब और सारे अदियान बातिल है, बेबुनियाद है। अपनी जबान से वो निकाले। और बाज़ों ने कहा कि ये जानवर अपनी जबान से ये कहेगा ये मोमिन है, ये काफिर है, मोमिन कामयाब होगा और काफिर नाकाम और नामुराद होगा। दोस्तों, ये कोई आम जानवर नहीं होता जो नस्ली तौर पर जिसकी पैदाइश होती है। उलमा ने कहा पूरी तारीख इंसानी में दो जानवर हैं जो नस्ली नहीं है। जैसे उसके बाकायदा जो है खानदान माँ बाप होते हैं ना, जैसे इंसानों का सिलसिला है वैसे जानवरों का भी सिलसिला है। लेकिन कहा सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो चट्टान से बाहर निकली थी, जो हामिया थी, जो अल्लाह का एक मौजिज़ा, जो अल्लाह की एक निशानी थी, सूरह शम्स में अल्लाह ने कहा जब ये निशानी जाहिर हुई तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, कि पैगंबर ने सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ये अल्लाह की निशानी है, इसके साथ छेड़छाड़ न करना, इसके साथ बुरा इरादा और सुलूक न करना। लेकिन कौम वालों ने माना नहीं। ये कौम समूद बड़ी सरकश थी, अल्लाह की उस निशानी को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। ये कदार बिन सालिह जो कौम समूद का बड़ा बदबख्त शख्स था, ये कदार बिन सालिह उठा और उसने जाकर उस अल्लाह की ऊँटनी को ज़बह कर डाला और मार डाला। नबी ने मना किया था उसके साथ बुरा सुलूक नहीं करना चाहिए। ये कदार बिन सालिह ने उस ऊँटनी का गला घोंट दिया, उसे मार डाला। उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आया, उस अज़ाब ने पूरी कौम समूद को मलियामेट कर दिया। जैसे कौम समूद की जो निशानी जो सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से आई थी ऊँटनी, जैसे वो अल्लाह की एक कुदरत और अल्लाह का एक करिश्मा, उसी तरह से आखिरी जमाने में तो जमीन से जानवर निकलेगा, वो जानवर भी अल्लाह की एक निशानी होगी। कहाँ निकलेगा ये जानवर? अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा
کوئی صریح روایت تو موجود نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین نے کہا وہ جانور نکلے گا مکے سے بالکل قریب ایک علاقے سے، وہ جانور نکلے گا زمین سے اور لوگوں سے بات کرے گا۔ اور اس جانور کے سلسلے میں حدیث میں بات بتائی گئی، جو مومن ہوگا اس مومن کی دو آنکھوں کے درمیان ایک ایسی علامت ڈالے گا جو ایمان ہونے، جو مومن ہونے کی علامت ہوگی، اور کافر کی دو آنکھوں کے درمیان وہ جانور ایک ایسی علامت بٹھائے گا جو اس کے کافر ہونے کی علامت ہوگی۔ یعنی مومن کی دو آنکھوں کے درمیان ایک ایسی نشانی وہ بٹھائے گا جانور جس سے پتا چلے گا یہ مومن ہے، اور کافر کی دو آنکھوں کے درمیان ایک ایسی نشانی بٹھائے گا جس سے پتا چلے گا کہ یہ کافر ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی دوستو جو جانور کے بارے میں حدیث میں وارد ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ قصص 20ویں پارے کی بڑی عظیم سورت۔ قصص کے معنی قصے، کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں دو انسانوں کا ذکر کیا، وہ دو انسان تاریخ انسانی میں اگر دو لسٹ تیار کرے، تاریخ انسانی کے اگر دو لسٹ تیار کرے، اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، تو برے لوگوں کی لسٹ میں جو سب سے اونچے نام مقام پر جو اپنا نام بنائیں گے یہ فرعون ہوگا، یہ قارون ہوگا، جو تاریخ انسانی کے بہت برے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان دونوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ فرعون کا معاملہ دیکھو دوستو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ فرعون نے اپنا پورا لشکر بنی اسرائیل میں کھپا دیا، کہا کہ ڈھونڈو وہ کون سا بچہ ہے جس کی وجہ سے میری سلطنت کو خطرہ ہوگا۔ اللہ نے اس قصص میں بیان کیا۔ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ فرعون جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا اسی بچے کو اللہ نے دربار فرعون کے حوالے کیا۔ جس بچے سے اسے خطرہ تھا اسی بچے کی پرورش اس دربار میں ہوتی ہے جس دربار سے یہ اعلان ہوا کہ اس بچے کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ یہی تو قدرت کا کمال ہوتا ہے دوستو۔ ہم چاہتے کچھ ہے، رب چاہتا کچھ ہے، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تھوڑی دیر کے لیے بہت ڈر ہوا۔ ماں ہے، ماں کی محبت اور ممتا ہے، گھبرا رہی تھی تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، ولیہ تھی، نبی ہونا تھی، تو آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، گھبرانا نہیں، تسلی سے رہنا، اس بچے کی ہم حفاظت کریں گے اور لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور اس بچے کو ہم نبیوں میں جو ہے شمار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دوستو، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ لوگ جسے ناممکن سمجھتے ہیں اللہ کی مدد ہو وہ ممکن ہوگی انشاءاللہ۔ گھبرائیے مت، لوگوں کی باتوں پہ مت آئیے۔ لوگوں کی تدبیر الگ ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر الگ ہوتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں الگ ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر الگ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اسلام کو بجھانے کی خاطر بہت ساری سازشیں کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ اس لیے دوستو حالات سے کبھی گھبرانا نہیں۔ اب ہندوستان میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مولانا ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ۔ نہیں اللہ کے بندو، ایسے نیگیٹو باتیں نہیں چاہیے، پازیٹو باتیں کیجیے۔ مستقبل ہمارا ہے، کل کا دن ہمارا ہے، کل کا سورج طلوع ہونے والا مسلمانوں کے حق میں ہوگا، اس امید سے ہمیں جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی قدرت کے جلوے ہندوستان میں ظاہر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور مثال جو اللہ نے دی قارون کی۔ قارون کون ہے جانتے؟ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ توریت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو توریت میں اللہ تعالیٰ نے اس قارون کے سلسلے میں جو رشتہ بیان کیا ہے کہ نبی موسیٰ اور قارون دونوں کے دادا ایک ہی تھے، گویا کہ دونوں ایک ناحیے سے جو ہے یعنی کزن بردر بھی ہوتے ہیں۔
لیکن بڑی پریشانی کیا تھی قارون کو اللہ نے علم سے نوازا، دولت سے نوازا، خوب دولت سے نوازا، لیکن اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی رب نے نبوت کا فیصلہ موسیٰ کے حق میں کیوں کیا؟ نبوت کا فیصلہ موسیٰ کے حق میں کیوں کیا؟ اللہ کو معلوم ہے دوستو کون کس کے لائق اور قابل ہے۔ یہ کوئی نبوت کی تقسیم، یہ میراث ایسی نہیں اللہ نے بندوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تو ووٹنگ کر کے جسے چاہے نبی بنا لینا، جسے چاہے نبی سے نکال دینا۔ کہا کہ نہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت نبوت کو تقسیم کریں گے؟ کہا کہ نہیں، اللہ جانتا ہے کون نبی بننے کے قابل ہے اور کون نبی بننے کے قابل نہیں۔ تو وہیں سے اس کی اشارت سوچی۔ قارون بڑا ضدی تھا، قارون بڑا متکبر تھا، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ بڑا عالم بھی تھا، علم سے بھی اللہ نے نوازا، دولت سے بھی نوازا۔ دولت اتنی تھی لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بھاری بھرکم لشکر صرف خزانے کی چابیاں لے کر وہ لشکر چلتا تھا، اور کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، آج کی طرح معمولی لاکر نہیں تھے اس دور میں جو تالے تھے اس کے لیے بڑی بڑی لکڑی کی چابیاں ہوا کرتی تھی، لکڑیوں سے بنی بڑی بڑی چابیاں ہوا کرتی تھی، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے تو وہ اسے ٹھو کے لے کے جاتے تھے۔ اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں پہ لا کے ڈالا تھا۔ لوگوں نے کیا بہترین نصیحت کی معلوم؟ کہا قارون سے لا تفرح، اے قارون اترانا نہیں، اے قارون گھمنڈ کرنا نہیں، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کتنی بہترین نصیحت کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ کتنی پیاری نصیحت۔ اے قارون، اللہ کا تجھ پہ احسان ہے نا، تو اللہ کے بندوں پہ احسان کر، اللہ کا تجھ پہ احسان ہے، اللہ کے بندوں پہ احسان کر۔ اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ اس نے کہا اللہ کا احسان، رب کا احسان، ارے اللہ کا کچھ احسان نہیں، جو کچھ ملا ہے یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، جو اتنا خزانہ مجھے ملا ہے یہ رب کا کوئی احسان نہیں۔ فخر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور اس کے خزانے کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی قارون کا خزانہ ملتا۔ بعض لوگوں نے تمنا کی اے کاش ہمیں بھی قارون کا خزانہ ملتا، اور رب کی طرف سے ہوا کیا؟ اللہ اکبر، رب کی طرف سے یہ حکم ہوا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو قیامت تک والوں کے لیے عبرتناک بنا دیا، اس کو اور اس کے خزانے کو، اس کی دولت کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ نے اس کے خزانے کو بھی باقی نہیں رکھا، اس جس خزانے کو لے کر وہ غرور کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اسی کے ساتھ اللہ نے اسے دفن کر دیا۔ اس لیے دوستو کبھی کسی چیز کا گھمنڈ نہ کرنا۔ دولت ملی اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، علم ملا اللہ کے بندوں کے کام آئے، عہدہ ملا اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ جو ملا ہے مجھے اور آپ کو، اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ گھمنڈ، فخر، فارسی میں کہتے ہیں تکبر اساسیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تاریخ انسانی کا پہلا جرم تکبر ہے۔ جب ابلیس نے، عزازیل اس کا نام تھا، بعد میں وہ ابلیس بنا۔ یہ جو عزازیل ہے، یہ جو ابلیس ہے، جو فرشتوں کا امام تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، جب اس نے تکبر کیا وہ ذلیل ہوا، خار ہوا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہوا۔ اس لیے دوستو فرعون اور قارون، وہاں بادشاہت تھی، حکومت تھی، غلبہ تھا، زبردست، وہاں پر سب کچھ تھا، اس نے اوروں پہ ظلم کیا۔ قارون کے پاس علم تھا، خزانہ تھا، اس نے اللہ کے بندوں کے کام نہ آئے۔
ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اور آپ کو جو توحید کے جلوے اس نے کائنات میں ظاہر کیے ہیں، ان جلووں پر، توحید کے ان جلووں پر غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی حقیقی عظمت دل میں پیدا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اس کا کما حقہ مقام پہچان کر اس کی قدر کرنے، اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک توحید اور ایمان پر باقی رکھے۔ اللہ کے وہ بندے جو اس توحید سے محروم ہیں، باہر کی زندگی میں توحید سے محروم لوگوں کی ایک بڑی آبادی ہے، اللہ ان کے دلوں کو توحید سے قریب کر دے، اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے مالا مال کر دے۔ اور اللہ کے وہ بندے جو بظاہر مسلمان ہیں، کتاب و سنت سے محروم ہیں، توحید سے ان کے سینے خالی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو جان کر اپنے دین پر مرتے دم تک باقی اور قائم رہنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ان نشانیوں سے مجھے اور آپ کو پروردگار عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ صلاحیت عطا کیا ہے، جو کچھ نعمت عطا کیا ہے، ان صلاحیتوں، ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عاجزی اور تواضع والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گھمنڈ، فخر، تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسا عمل اللہ ہمیں نصیب فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آنے والے جو اہم ایام ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کے لمحے کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قدر والی رات نصیب فرمائے، قدر والی رات کی عبادتی نصیب فرمائے، قدر والی رات کی مغفرت نصیب فرمائے، قدر والی رات کی رحمتیں اور سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہر قسم کی بلا اور پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سکون، امن، چین، عافیت اور برکتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔